اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آیت نمبر 27 سے آج کا درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ ننظر نظرہ دیکھنے سے ہے، اور کاذب کذب جھوٹ بولنے سے۔ کتاب کا لفظ ہمارے اردو میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ کتاب بمعنی مکتوب ہے، یعنی جس چیز کو لکھا گیا ہے۔ القی القاء ڈالنے سے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم۔ القیہ وہی القاء ڈالنے سے۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ قال سننظر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں، اصدقت، کیا تم نے سچ بولا، ام کنت من الکاذبین، یا یہ کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اذهب بکتابی، تم میرے اس مکتوب کو، خط کو لے جاؤ۔ والقی الیہم، تم اس کو ڈال دو ان کی طرف۔ ثم تولی عنہم، پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ ان سے۔ فانظر، تم دیکھو، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ویسے رجع لوٹنے کو کہتے ہیں، رجع کا ویسے مطلب لوٹنا ہوتا ہے۔ یہاں رجع کا ترجمہ جو ہے وہ جواب دینا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پیرایا خط ہے، پیچھے سیاق میں خط جو کہ ذکر ہے کہ جب کسی کو خط لکھا جا رہا ہے تو خط جب اس نے پڑھا ہے تو اب اس کے جواب میں وہ کیا لٹاتا ہے، تو اس لیے ترجمہ جو ہے وہ جواب کا کیا جاتا ہے۔ فانظر ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، منظر بدل رہا ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا، یا ایھا الملأ، اے سرداروں اور اے دربار کے لوگوں، انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک مکتوب جو کہ بڑا عزت والا ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، اور بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور بے شک وہ اس اللہ کے نام کے ساتھ ہے، شروع ہوتا ہے جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعلو، یہ کہ تم سرکشی نہ کرو، علیہ، مجھ پر۔ علوٌ بلندی سے ہے، اور جب اس کے بعد اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر بلندی کرنا، یا سرکشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی علیہ، کہ تم مجھ پر سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور تم آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر، اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اسلام کا لغوی معنی اپنے سر کو طاعت کے لیے جھکا دینا اور فرما برداری کرنا، تو کہا وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ پیچھے ہدہد نے جو ملکہ بلقیس کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ملکہ بلقیس کی جو قوم ہے وہ سورج کی پرستش کرتی ہے، حالانکہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر یہ کہا کہ سننظر، ہم دیکھیں گے، ان قریب۔ سین جو فعل مضارع پہ آتا ہے مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، ہم ان قریب دیکھیں گے۔ کیا تم نے سچ کہا یا تم نے جھوٹ کہا؟ یعنی ہدہد نے جو خبر دی تو اس پہ فوراً یقین نہیں فرمایا، بلکہ اس کی تفتیش اور تحقیق کرنے کے حوالے سے کہا کہ اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں، کیا یہ بات واقعی ایسی ہے کہ تم نے سچ کہی، یا تم نے اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی بات کہہ دی۔ اذهب بکتابی ھذا،
اب اگلا منظر ہے کہ جب ہدہد کی بات کی تصدیق ہو گئی بذریعہ وحی یا اور کسی ذرائع سے، تب اگلا، کیونکہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم واقعے کے ہر جزئی کو نہیں بیان کرتا۔ قرآن کریم کسی بھی واقعے کے اندر ایک جو اہم جزیات ہوتی ہیں ان کو بیان کرتا ہے، یہ ہوا پھر یہ ہوا، تو اس کے اندر جو اس واقعے کی ہر جزئی تھی اس کو نہیں بیان کیا جا رہا ہوتا۔ یعنی جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرتا دیکھوں گا کہ تم سچ بول رہے یعنی بول رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب اس تفصیل پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی بات ہے کہ وہ ہو گیا تصدیق۔ چنانچہ اس تصدیق کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ اذهب بکتابی، کہ تم میرے مکتوب کب لے جاؤ، فالقی الیہم، تم ان کی طرف ڈال دو۔ یہاں الیہم جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ ہدہد نے یہ کہا تھا کہ ملکہ بلقیس اور ان کی قوم چونکہ پرستش کرتی ہے سورج کی اور شرک کرتی ہے، تو دعوت ملکہ بلقیس کو براہ راست تھی اور ان کے واسطے سے ان کی قوم کو بھی تھی، تو الیہم استعمال کیا گیا۔ ثم تولى عنہم، پھر جب تم یہ خط ان کی طرف ڈال دو تو اس کے بعد تم وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں چونکہ یہ مکتوب پہنچایا ہدہد پرندے کے ذریعے سے جا رہا تھا، اس نے اپنی چونچ کے اندر یا اپنے پنجوں میں اس مکتوب کو لیا اور لے کر اڑتا ہوا شام سے اڑا اور یمن چلا گیا، اور شام سے اڑ کے یمن جب پہنچ گیا اور پہنچ کے اس نے اس مکتوب کو ڈال دیا، تو پرندے کے لیے ڈالنے کا لفظ سب سے مناسب تھا۔ پرندے نے ہاتھ میں پکڑانا نہیں تھا، پرندے نے ڈالنا تھا چونچ سے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا فالقی، تم ڈال دو ان کی طرف۔ ثم تولی عنہم، پھر ہٹ جاؤ پیچھے، پھر دیکھو ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، اب ملکہ بلقیس کے سامنے تو وہ پرندہ ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ پرندہ کی بولی جو ہے سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں، تو وہ تو جو بھی بات کرے گی تو وہ تو بلا جھجک بات کرے گی، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو یہ کہا کہ تم پیچھے ہٹ جانا۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ بلقیس جو ہے انہوں نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ میری طرف اس طرح سے القی علیہ کتاب کریم، ایک عزت والے مکتوب آیا ہے۔ اب عزت والا مکتوب کریم مہربان اس لحاظ سے کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، انہ من سلیمان، یہ کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بیان ہے یہ ملکہ بلقیس کا ہے، یعنی ملکہ بلقیس خط کا مضمون بیان کر رہی ہیں اپنے دربار کے لوگوں کو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اور یہ کہ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ جو بہت مہربان ہے اور جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ، اب اس میں صرف جملہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور تم میرے پاس یعنی فرما بردار ہو کر اسلام کو قبول کرتے ہوئے آ جاؤ، یعنی اسلام کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو۔ آگے واقعے کے اندر جو کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ جس وقت یہ خط آیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے دربار کے لوگوں سے مشورہ کیا، اور دربار کے لوگوں نے مشورہ دیا، اور پھر ملکہ بلقیس کی بھی رائے ہوئی کہ اچھا میں سلیمان علیہ السلام کا امتحان لے کے دیکھتی ہوں کہ آیا وہ واقعی نبی ہیں یا وہ بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ہیں۔ اگر تو وہ بادشاہ ہیں تو پھر میں بادشاہوں کے لحاظ سے ڈیل کروں گی، اور اگر وہ نبی ہیں تو پھر میں ان کو انکار نہیں کروں گی، کیونکہ پھر تو ان کی دعوت جو ہے ان کو مقصود میرے سلطنت سے نہیں ہے، بلکہ ان کا پیغام جو ہے وہ دین کا ہے۔ یہ بھی آگے انشاءاللہ کل کی آیات میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ان آیات میں نکات کی طرف دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سننظر، ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا نکل رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ
اگر کسی کو کوئی ثقہ آدمی بھی خبر دے، قابل اعتماد آدمی بھی خبر دے، اور وہ کوئی اہم واقعہ ہے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، تو بھی فوراً رائے قائم نہ کرے بلکہ تفتیش کرے اور تحقیق کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہاں فاسق کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم پہلے اس کو تحقیق کر لو، لیکن یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے، یہ فاسق تو نہیں تھا پرندہ تو سکات تھا، وہ تو معصوم جانور تھا، مکلف نہیں تھا، جھوٹ نہیں اس نے بولنا تھا، لیکن چونکہ معاملہ ایک قوم کے بارے میں تھا، ایک فرد کا نہیں، اس میں پوری قوم ملوث ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں جہاد کرنے کا یا دعوت دینے کا، تو ایک بڑا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس بڑے معاملے کے لیے باوجود اس کے کہ بتانے والا سکہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے توقف کیا، اور توقف کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس کی تحقیق کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ واقعی تم سچ بول رہے ہو یا نہیں۔ تو اس میں ایک پہلو جو ہے وہ تفتیش کا ہے، تحقیق کا ہے۔ ہمارے ہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، خواتین ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں، مردوں میں ذرا یہ ریشو کم ہے، خواتین میں تو بہت ہے۔ فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، اور جو فلاں کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی، تو وہ نہ تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، نہ تفتیش کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ واقعی یہ کہہ بھی رہی تھی یا نہیں کہہ رہی تھی، اور منٹ کے اندر رائے قائم کر لی جاتی ہے۔ پھر منٹ میں نہ صرف یہ کہ رائے قائم کر لی جاتی ہے بلکہ اس پہ آگے اگلی حکمت عملی بھی مرتب کر لی جاتی ہے کہ اچھا اگر اس نے ایسا کہا نا تو اب میں ایسا جواب دوں گی، پتہ نہیں اس نے کہا بھی یا نہیں کہا، تو پر سے پرندہ بنتا ہے، اور پھر پرندے کے اوپر پورا محل کھڑا ہو جاتا ہے۔ مردوں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مردوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ریشو ذرا کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا جو تناسب ہے وہ کم ہوتا ہے، عورتوں میں یہ تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں میں جہاں دو عورتیں اکٹھی نہیں ہوئی تو وہ فوراً منٹ میں باتیں کرنا شروع کر دیں گی، اور اگلا پچھلا سب کھول کے بیان کر دیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ تو یہ بات امانت کے خلاف ہوتی ہے۔ جو بات امانت کی ہوتی ہے واقعی کسی سے کرنی نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کو بتا دیں کہ بتانا نہیں ہے، اور پھر ساتھ میں کہیں کسی کو بتانا نہیں۔ تو جب ایک شخص، جب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص جب دوسرے کو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے نا کہ ہے بات بڑے راز کی، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے آج کسی کو بتانا ہے، تو یہ پکی بات ہے کہ یہ شخص جو خود خیانت کر رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی تو اس امانت کو آپ کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب اس نے خیانت کی ہے تو نمبر ایک اگلا بھی اس کا لحاظ نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ یہ پکی بات ہوگی کہ یہ شخص دوسروں کو بھی بتا چکا ہوگا، آپ کے علاوہ بھی کسی کو بتا چکا ہوگا۔ کیونکہ المجالس بالامانت، مجالس جو ہوتی ہیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر کسی بات کے حوالے سے تاکیداً یہ کہہ دیا جائے کہ کسی کو بات نہیں بتانا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ امانت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم رازداری کے وعدے کے اوپر کسی کو بتاتے پھریں، کہیں گا اچھا تم سے وعدہ لے رہا ہوں، تم نے نہیں بتانا، اور یہ کہہ کہ اس کو بتا دیا جائے، یہ تو پھر اس نے خیانت کر دی بات کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ، جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی بات سننے میں آئی، سنی سنائی بات آئی، اور سنی سنائی بات آنے کے بعد جو ہے اس کو تحقیق کر کے اس کو بھلا تحقیق کے بیان کر دیا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو سوشل میڈیا ہے، جرنلزم ہے، یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ کا بازار ہے، اور جھوٹ کا ایسا بازار ہے کہ کسی کو یہ فرصت ہی نہیں کہ تحقیق کرے۔ اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے ایسے موقع میں اکثر یاد آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب جو کہ ان کے پوتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار نہیں پڑھا کرتے تھے، اور کسی نے ان سے پوچھا کہ اخبار نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ وہ استاذ الحدیث تھے، شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ میں، بہت بڑے سیرت نگار تھے، مفسر قرآن تھے۔ تو کہا کہ بھئی میرے پاس اخبار پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ دو وجہ سے نہیں پڑھتا۔ ایک وجہ کا تعلق حدیث سے ہے، روایت و درایت سے ہے، اور دوسرا کا تعلق جو ہے وہ سلوک سے ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ روایت کا اصول ہے کہ سند نہ ہو تو بلا معتبر بات معتبر نہیں ہوتی۔
اخبار میں کس نے بات کیا کہی ہے کوئی سند ذکر ہی نہیں ہے، یعنی کس نے بات کہی اور کس نے کہی۔ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ اخبار کا نامہ نگار تھا اور اس نے وقوع اپنے آنکھوں سے دیکھا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اخبار کا چونکہ بہت بڑا نظام جو ہوتا ہے وہ نیوز ایجنسیز پہ موقوف ہوتا ہے۔ نیوز ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان سے خبریں لی جا رہی ہوتی ہیں، اور نیوز ایجنسیز کا پھر آگے اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نیوز ایجنسی نے یا نیوز ڈیسک، اگر آپ اخبار میں کبھی دیکھیں تو وہاں پہ خبر کا سب سے پہلے بریکٹ کے اندر چھوٹا سا ایک بریکٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس خبر کا سورس کیا ہے۔ وہ اکثر میں آپ دیکھیں گے نیوز ڈیسک لکھا ہوا ہے یا اسی قسم کی کوئی اور ایجنسی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ میجورٹی خبریں جو ہوتی ہیں وہ نیوز ایجنسیز سے ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ بھائی اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، تو یہ تو ایک نا پورا تسلسل نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں اس وجہ سے اخبار خبریں نہیں پڑھتا کہ میں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں، اور جبکہ مجھے بلا سند ایک بات پہنچ رہی ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی ہے نہیں پہنچی، اور جس نے کہی ہے وہ سکھا بھی ہے نہیں سکھا۔ قرآن نے تو حکم دیا کہ فاسق خبر لے کر آئے تو کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تبین اس کو تحقیق کرو کہ واقعی یہ خبر ہے بھی یا نہیں۔ اب تو پرنٹ میڈیا اخبار کا زمانہ ختم ہی ہو گیا، اب تو جو الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا ہے یہاں پہ تو بالکل کسی بات کا نام و نشان نہیں کہ آپ تحقیق کر سکیں۔ خبر وائرل ہوتی ہے اور وائرل ہو کے ہر بندہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ شیئر پہ شیئر کری جا رہا ہے، کوئی تحقیق کرنے کا طریقہ بھی نہیں۔ اگرچہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بہت ساری ویب سائٹس یا بہت سارے ایسے یعنی لوگ اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گئے کہ فیکٹ چیک کیا جائے کہ بھئی یہ چیز جو وائرل ہوئی تھی تو فیکٹ چیک کیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو فیکٹ چیک کے اندر بالکل بوگس نکل آتی ہیں اور اس پہ کچھ کام ہوتے ہیں، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کا الگوریدم ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہوا ہے کہ یہ جو چیز میں وائرل ہو جاتی ہے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، اور جب وائرل ہو جاتی ہے تو پھر وہ چاہے جھوٹ ہے چاہے وہ سچ ہے، سب بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس کے بارے میں پتہ تب چلے گا کہ جب گرد بیٹھے گی تو پتہ چلے گا کہ سچی خبر تھی کہ جھوٹی خبر تھی، اور اس وقت تک وہ جھوٹی خبر اچھا خاصا طوفان مچا چکی ہوتی ہے۔ انگلینڈ کے اندر جو بھی حال میں فسادات ہوئے، ایک جھوٹی خبر تھی نا، ایک جھوٹی خبر پھیلی، اور اس جھوٹی خبر کیا پھیلائی گئی کہ جی مسلمان جو مائگریشن کر کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے مار دیا ہے اور بچیوں کو مار دیا ہے، تو ظاہری بات وہ اب یہ خبر پھیلی، اور خبر پھیل کے فوراً فسادات شروع ہو گئے۔ اسلامو فوبیا پہلے ہی موجود ہے ویسٹ کے اندر، تو اسلامو فوبیا کی وجہ سے انہوں نے اٹھا کے مارنا شروع کر دیا، اور جتنی دیر تک وہ 2-3 دن تک فسادات رکتے اس وقت تک وہ خبر اتنی وائرل ہوئی تھی، اتنی پھیلی ہوئی تھی، اور پھیلانے والا پاکستانی تھا جس نے وہ خبر پھیلائی اور جھوٹی خبر پھیلائی، اور اس کے بعد کتنے فسادات ہو گئے۔ اسی طرح سے جھوٹی خبر ہمارے ہاں جب پھیلائی جاتی ہے تو کوئی اس کی زحمت نہیں گوارا کرتا کہ تصدیق کریں۔ یہاں تو سلیمان علیہ السلام کو خبر دینے والا سکہ ہے لیکن وقوع بڑا ہے، وہ کہتے ہیں سننظر، میں پہلے دیکھوں گا کہ واقعی یہ بات ہے بھی کہ نہیں۔ اسی میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بڑے شخص کو جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس کسی نظام کو لے کر کسی ادارے کو لے کر وہ چل رہا ہو، اس کے پاس ڈیوٹیز ہوں، اس کے پاس اس کے ماتحت لوگ ہوں، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی خاتون ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی کام کرنے والا ہے، کوئی ماتحت ہے آپ کے گھر میں خاتون ہے، اس کی ماتحت بھی تو ہوتی ہے نا، خواتین ہی ہوتی ہیں، کوئی بھی بندہ ہے چلے ماتحت نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اصولی لحاظ سے عمومی لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کر رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ ہمیشہ دوسری طرف کی بات کے لیے بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہوئے کہ اچھا ایک طرف کی بات سنی اور سننے کے بعد کہیں اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں، اور پھر دوسرے کی بات بھی سننے کے بعد اس پہ بھی رائے فوراً قائم نہ کی جائے، دیکھا جائے اس معاملے کو جج کیا جائے کہ واقعی دونوں میں سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے پہلے بات کر دی تو آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں کہ اچھا، اور غیر عادی طور پہ اس کی طرف چل جائیں کہ ہاں یار حق بات یہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد والا سچ کہہ رہا ہو، پہلے والا جھوٹ بول رہا ہو۔ تو سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اس میں دوسرا نقطہ پہلو یہ ہے کہ کبھی بھی بات سن کر فوراً حتمی رائے قائم نہ کی جائے، اس کی تحقیق کی جائے، تصدیق کی جائے کہ واقعہ کیا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین، یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، صدقتہ میں تو نسبت واحد مذکر حاضر کی ہے، صیغہ ماضی فعل کا استعمال کیا گیا کہ کیا تو نے سچ کہا، لیکن ام کنت کذبتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ اصدقتہ ام کذبتا،
کہ تو نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، بلکہ کہا کہ ام کنت من الکاذبین۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پہلو شفقت کا نظر آ رہا ہے۔ سچائی میں تو نسبت براہ راست سچ کی اس کی طرف کی کہ تو نے سچ کہا، لیکن جھوٹ میں یقینی طور پہ نسبت نہیں کی، کیونکہ احتمال تھا نا کہ جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو وہاں پہ ایک شفقت، نرمی اور احتیاط کا پہلو جھلک رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے سچ کہا یا تم نے جھوٹ کہا، کہا کہ ام کنت من الکاذبین، کیا تم نے سچ کہا یا تم ہو من الکاذبین۔ تو گویا کہ نسبت براہ راست کذب کی اس کی طرف نہیں کی، بلکہ کذب کی نسبت کاذبین کی طرف کی، اور اس کی کہا کہ ہو سکتا ہے تم ان میں سے ہو۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے تعریض تھی، ایک طرف سے براہ راست نسبت نہیں تھی، بلا واسطہ تھی۔ تو گویا کہ اس کو شک کا ایک فائدہ دیا، اور اس کا ایک لحاظ رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے واقعی سچ بھی کہہ رہا ہو۔ اس میں نقطہ پہلو کیا نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس پہ براہ راست الزام لگا دیں۔ مثلا کسی بندے نے چوری کا، گھر میں کوئی چوری ہو گئی، آپ بالفرض شک ہے ملازم پہ، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چوری اٹھائی ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے اٹھائی ہو۔ یہ شک کا صیغہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یقینی طور پہ کہ یہی چور ہے یہ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ یقینی 100% یا تو وہ خود اقرار نہ کر لے، یا کوئی اس کو کوئی ایسا واضح ثبوت مل جائے کہ جس کو جھٹلا نہ سکے اور وہ واقعی مان لے کہ ہاں میں نے چوری کی تھی۔ جب تک یقینی ثبوت نہ آ جائے اس وقت تک ہم یہ تو شک کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے کہ یار یہ شخص چور ہو سکتا ہے، لیکن یہ لفظ تو کہے جا سکتے ہیں کہ چور ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا یہی چور ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں یہ چور ہے تو آپ نے گویا چوری کی نسبت براہ راست کی طرف کر دی، اور اگر کل قیامت کے دن ثابت ہو کہ کوئی چور نہیں تھا تو اپنے الفاظ کا کیا حساب دیں گے اللہ کو؟ کیونکہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کی مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کو بے عزت کرنا، رسوا کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ آپ کا ملازم ہو، وہ تو اس کا حق زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کی عزت نفس کو پامال کر دینا، رون دینا، یہ گناہ کی بات ہے۔ تو یہاں فرمایا ام کنت من الکاذبین، یہ نہیں کہا کہ صدقت ام کذبت۔ اذهب بکتابی، جس وقت کہ تصدیق ہو گئی، اب اگلا بات بیان ہو رہی ہے واقعے میں سے کہ اب تصدیق ہو گئی، بات پتہ چل گئی، اور تصدیق کی پہلو کو قرآن نے نہیں بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تصدیق کس طرح سے کی، مبہم رکھا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کا وہ ضابطہ ہے جو پورے قرآن کریم میں جاری چلتا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ ابہموا ما ابہم اللہ، کہ تم بھی اسی کو مبہم رکھ لو جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، یعنی جس بات کو اللہ نے واضح نہیں کیا تو اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اصل عمل کی چیز تھی، تو عمل کی بات یہ تھی کہ تصدیق ہو گئی۔ وہ نبی تھے، ان کے ماتحت جو ہے وہ جنات بھی تھے، ان کے ماتحت جو ہے وہ پرندے بھی تھے، ان کے ماتحت ہوائیں بھی تھیں، پھر وہ وحی سے براہ راست اللہ سے دریافت کر سکتے، اللہ ایسی ہی بات ہے، تو ان کے پاس بے تحاشا ذرائع تھے تصدیق کرنے کے لیے۔ اذهب بکتابی، تم میرے اس مکتوب کو لے جاؤ۔ یہاں پہ نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ مکتوب کا لکھنا کسی غیر مسلم کو دعوت کے لیے یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا جو بعد میں مسلمان ہو گئیں اور اسلام لے آئیں۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے مختلف سرداروں کو، مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھے، مکتوب لکھے۔
تو گویا کہ اب اس میں پہلو نقطہ یہ نکلا کہ دین کی دعوت دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ چل کے ہی جایا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود چل کے جائے تو دعوت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے 4 شعبہ جات ہیں جو دین کے ہیں، جن کے لیے شریعت نے مقصود کو معتبر رکھا ہے، مگر ان مقصود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص ترتیب کو متعین نہیں رکھا۔ وہ کیا 4 شعبہ ہیں؟ پہلا شعبہ ہے جہاد، دوسرا شعبہ ہے تعلیم، تیسرا شعبہ ہے دعوت تبلیغ، اور چوتھا شعبہ ہے تزکیہ۔ یہ چاروں شعبے ایسے ہیں کہ اس کے لیے کسی خاص متعین طریقے کو شریعت نے رکھا نہیں، مقصود رکھا ہوا ہے۔ جہاد کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جہاد صرف تلوار کے ساتھ ہی خاص تھا۔ صحابہ کرام اجمعین کے زمانے میں تلواریں تھیں، نیزے تھی۔ اب آج تلواریں اور نیزے نہیں رہیں، آج بندوقیں آ گئیں، میزائل آ گیا، ٹینک آ گئے۔ تو جو بھی آلات آتے رہیں کسی خاص آلے کے اوپر منحصر نہیں ہے، مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے جس کے ذریعے سے بھی ہو۔ اسی طرح تعلیم اور تعلم ہے، دین کا سیکھنا اور سکھانا۔ اس کے لیے کوئی خاص ذریعہ شریعت نے متعین نہیں کیا کہ اس طریقے سے ہوگا تو ہی تعلیم۔ مثلاً کیا مطلب، صحابہ اصحاب صفہ جو تھے وہ اپنے اپنی ساری زندگیاں کے لیے آپ علیہ السلام کے در پر آ کے پڑ گئے تھے، اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں دیکھیں 25-25 30-30 35-35 سال علم کی تحصیل کے لیے نکل جاتے تھے، ساری زندگیاں علم حاصل کرنے کے لیے نکال دیتے تھے، لگا دیتے تھے، اور پھر واپس آتے تھے۔ جوانی میں گئے، بڑھاپے میں واپس گھر آ رہے ہیں۔ تو ان کے زمانے میں مدارس کی یہ ترتیب تو نہیں تھی، نہ درس نظامی تھا۔ یہ تو درس نظامی جو بعد میں بنا، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے بن گیا کہ اچھا اب لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں رہی کہ پوری زندگیوں کے لیے دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں، اور نکلے ہیں تو پھر بچہ 10 سال کی عمر میں نکلا ہے تو 40 سال کی عمر واپس آ رہا ہے گھر۔ تو لوگوں میں اب ہمت نہیں رہی، تو پھر نصاب بنا دیا گیا۔ پھر شروع میں نصاب بعد میں آیا، پہلے تو مدارس اور جگہیں اس قسم کی بننا شروع ہو گئی کہ بھئی جن میں آئیں پڑھ کے گھر چلے جائیں، یا آئیں اور کچھ عرصہ پڑھیں اور پھر جلدی گھر چلے جائیں۔ تو یہ کوئی خاص اس میں حصر نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، میں ابھی اس وقت تفسیر پڑھا رہا ہوں، یہ یہاں پہ سامنے کیمرہ چل رہا ہے اور یہاں پہ آن لائن زوم چل رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ذرائع آ گئے، کل کو کوئی اور ذرائع آ جائیں گے۔ مقصود جو ہے وہ اس تعلیم کو کرنا، چاہے ذریعہ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح دعوت تبلیغ ہے کہ دین کی بات کو پہنچانے کے لیے وہ صرف اور صرف اس ترتیب پہ منحصر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چل کے بھی دعوت دی، اور اس زمانے کے جو ذرائع تھے وہ مکتوب تھے تو مکتوب کے ذریعے سے بھی کی۔ اب آج کل ٹیلی فون بھی آ گیا، موبائل بھی آ گیا، دیگر اور ذرائع بھی آ گئے۔ اب ان ذرائع کے ذریعے سے بھی دین کی اشاعت کا کام اگر کیا جاتا ہے تو وہ بھی دعوت اور تبلیغ ہے، وہ بھی سب دعوت اور تبلیغ کے اندر ہی داخل ہے۔ دعوت تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تبلیغی جماعت میں نکلا جائے تو وہ دعوت تبلیغ ہے، نہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہی ہے، یہ بھی دعوت کا ہی کام ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس ہے، اصلاح ہے، کہ اصلاح کرنے کے لیے اصل مقصود تو اصلاح ہے۔ اس کے لیے مشائخ مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ شریعت سے متصادم نہ ہو۔ ان چاروں میں یہ بات ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کیا جائے جو شریعت سے ٹکرا رہا ہو۔
مثلاً کل کلاں کا کوئی شخص، بلکہ ایسا لوگ کرتے بھی ہیں کہ جی دین کی دعوت کے لیے کنسرٹ کیا جا رہا ہے، تو اللہ کو حکم کو توڑ کے تو اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا نا۔ ایک شخص کنسرٹ کر رہا ہے کہ جی میں نے چیریٹی کرنی ہے، تو چیریٹی کرنے کے لیے کنسرٹ کر رہا ہے، میوزک کنسرٹ، تو چیریٹی کرنے کے لیے، چیریٹی کرنا کیا ہے؟ نیک کام ہے، صدقہ ہے نا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے کسی نیک مقصد کے لیے۔ تو اللہ کے حکم کو پہلے توڑیں گانا بجا کے اور بے حیائی پھیلا کر، پہلے اللہ کو ناراض کرنا ہے اور پھر ناراض کرنے کے بعد اللہ کو منا رہے ہیں۔ تو اذهب بکتابی، اس زمانے کے اندر جو اسباب اور جو طریق تھے ان کو اختیار کیا گیا، مگر یہ اس میں حصر نہیں ہے، منحصر نہیں ہے کہ صرف وہی طریق اختیار کیا جائے گا۔ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اس مکتوب کو ان کے پاس ڈال دو، پھر ہٹ جاؤ۔ یہاں پہ ایک ادب سکھلایا جا رہا ہے جو بادشاہوں کے لحاظ سے بھی تھا، کیونکہ بادشاہوں کے پاس جس وقت دوسرے بادشاہ جب کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو سفیر پیغام پہنچا کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے تاکہ بادشاہ نے کوئی بات کرنی ہے تو بادشاہ خود بات کر سکے۔ اب چاہتے تو سلیمان علیہ السلام ہدہد کو کہہ سکتے تھے کہ تم وہیں رہو، اور ملکہ کو کیا پتہ چلتا کہ یہ ہدہد جو ہے وہ جا کے ساری باتیں سلیمان علیہ السلام کو کرے گا، اور سلیمان علیہ السلام تو اس کی بولی سمجھتے ہیں، یہ تو جاسوسی کر دے گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادب سکھلایا، کہا کہ نہیں تم وہاں سے ہٹ جاؤ، تاکہ وہ اپنی مشاورت کر سکے جو بھی کرنی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے دربار کے لوگوں اور اے سرداروں، میری طرف ایک کتاب کریم، عزت والا خط مکتوب ڈالا گیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو کتاب کریم کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ اس میں مہر لگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جس وقت مکاتیب لکھنے کا ارادہ فرمایا مختلف سرداروں کو اور بادشاہوں کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کے لیے مہر نبوت بنائی۔ کیوں مہر نبوت بنائی؟ کیونکہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس خط پہ مہر نہ لگی ہو تو وہ اس کو توجہ نہیں دیتے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کے لیے مہر نبوت بنائی، اور وہ مہر نبوت جو تھی وہ انگوٹھی کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاندی کی انگوٹھی کے اوپر جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا تو وہ بطور مہر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرماتے تھے۔ یہ مہر نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے ہوئے ان کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی گر گئی کنویں کے اندر۔ بہت تلاش کی، حتیٰ کہ پورا کنویں کا پانی نکال دیا گیا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اللہ کو اس انگوٹھی کا اٹھانا مقصود تھا تو وہ اٹھ گئی۔ چنانچہ کسی اہم خط کے لحاظ سے مہر لگا کے اس خط کو آتھورائزڈ کرنا، یہ مناسب طریقہ ہے کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو اہم خط ہو تو اس میں یا تو مہر لگائی جائے۔ ہمارے آج کل کے زمانے کے اندر لیٹر ہیڈ کو یوز کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا کوئی اہم خط ہوتا ہے تو آپ لیٹر ہیڈ کے اوپر اس کو پرنٹ کرتے ہیں، تو اس کو جو پرنٹ کرتے ہیں لیٹر ہیڈ کے اوپر تو وہ گویا کہ وہ مہر ہی کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح سے کسی کو باقاعدہ خط کسی خاص انویلپ میں بند کر کے سیل کر کے دیا جائے تو وہ سیل بھی مہر کی قائم مقام ہوتی ہے، کہ گویا کہ آپ نے ایک سیل لگا کے باقاعدہ اسپیشل کسی کو خط دیا ہے
کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خط صرف جو ہے نا وہ اس کو معتبر سمجھے۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اسی مکتوب کے اندر جو اذهب کے کتابی میں بھی رہ گیا اور یہاں پر بھی ہے کہ کیا خط کا لکھنا معتبر صرف تحریر جو ہے وہ معتبر سمجھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پہ گواہی دینے کا مسئلہ نہ ہو وہاں پہ تحریر معتبر سمجھی جا سکتی ہے، جبکہ بھیجنے والا بھی اقرار کرے، وہ انکاری نہ ہو۔ مثلا کسی نے تحریر میں کوئی بات لکھی ہے تو وہ اس بات لکھنے کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ خط میرا ہی ہے، میں نے لکھا ہے، تو وہ تحریر معتبر سمجھی جائے گی۔ البتہ فقہائے کرام نے جو لکھا ہوا ہے کہ خط خط سے مشابہ ہو جاتا ہے، تو وہ ان معاملات میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ یا تو لکھنے والا انکار کرے کہ جناب یہ میری تحریر نہیں۔ مثلا کسی خاتون کو خط ملا جس پہ طلاق لکھی ہوئی تھی، شوہر کہتے ہیں میں نے تو خط لکھا ہی نہیں، اور شوہر بالکل انکاری ہے۔ تو اگر تو شوہر اپنے انکار کے اوپر قرآن کریم پہ حلف دیتا ہے کہ اس نے یہ خط نہیں لکھا، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ کس نے لکھا ہے، اور نہ ہی اس نے کسی کو کہا کہ یہ خط لکھو، یہ تینوں قسمیں کھائی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ قسم کھا رہا ہو کہ میں نے نہیں لکھا، تو ہو سکتا ہے اس نے کسی کو کہا ہو لکھنے کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو نہ اس نے کسی کو کہا لکھنے کا، نہ اس کو پتہ ہے۔ تو ان تینوں احتمالات کی وہ قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، نہ میرے علم میں ہے، نہ میں نے کسی کو کہا، نہ میں نے خود لکھا، اور وہ قرآن کریم پہ قسم حلف دیتا ہے، تو پھر اس کی بات معتبر ہوگی، اور پھر وہ خط جو ہے وہ ہمیں کہیں گے کسی اجنبی آدمی نے ایسے ہی خط لکھ دیا۔ یہی مسئلہ اس میسج کا بھی ہے، ایس ایم ایس کا بھی ہے، یا ای میل کا بھی ہے۔ بالفرض بیوی کو ایس ایم ایس ملتا ہے طلاق کا، شوہر کہتے ہیں میں نے تو لکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کس نے موبائل سے لکھ دیا۔ تو اگر تو شوہر اپنی انہی بات پہ قسم دیتا ہے کہ نہ تو مجھے پتا ہے کہ کس نے لکھا، نہ میں نے لکھا ہے، نہ میں جانتا ہوں، نہ میں نے کسی کو کہا، تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ جیسے کسی دوسرے نے موبائل اٹھایا، جیسے دوست اٹھا لیتے ہیں، اور اس نے ہو سکتا لکھ دیا، احتمال تو ہے نا، تو اس احتمال کی وجہ سے جب کہ شوہر انکاری ہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو وہاں فقہائے کرام لکھا ہوا ہے کہ تحریر کے مشابہ ہو جاتی، کسی کی تحریر کی نقل بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے قید لگائی کہ اگر لکھنے والا اقراری ہے اور معاملہ گواہی کا نہیں ہے، گواہی کے اندر تحریر معتبر نہیں ہوتی، کوئی شخص لکھ کے گواہی دیتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتی۔ آج کے دنیا کے اندر بھی اس کو معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی شخص جو ہے وہ لکھ کے گواہی دیتا ہے تو عدالت نہیں معتبر مانتی، عدالت کہتی ہے کہ وہ پیش ہو کر اپنی اس تحریر کی ذمہ داری قبول کرے، کہے کہ ہاں میں نے لکھا ہے اور میں اپنے اس کے لفظ بلفظ پہ قائم ہوں، تو پھر تو معتبر سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ خود نہیں آ سکتا تو چلو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش ہو، لیکن تصدیق کرے کہ ہاں یہ میرا ہی مکتوب ہے یا میرا ہی معاملہ ہے۔ لیکن گواہی جو ہوتی ہے اس میں تحریرن نہیں ہوتی، گواہی بول کر ہی معتبر ہوگی شرعن۔ معاملات البتہ لکھ کے طے کیے جا سکتے ہیں، کسی نے کوئی چیز بیچنی ہے، خریدنی ہے، تو وہ لکھ کر کر سکتا ہے۔ لکھ کے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے کیا؟ یہ تو معاملات میں سے ہے، من وجہ معاملہ ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ ایک شخص نے لکھا میسج میں کسی خاتون کو میں نے آپ سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو صرف اس لکھنے سے تو نکاح واقع نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں اور گواہوں کے سامنے ہو، اور گواہ بھی شرعی گواہ ہوں، اور لڑکا بھی کفر میں ہو۔ ہاں ولی جو ہے وہ غیر کفر میں نکاح کروا سکتا ہے بچی کا۔ انہ من سلیمان، اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ جب کسی کو خط لکھا جائے تو خط لکھنے کے اندر جس نے خط لکھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا نام لکھے، کس کی طرف سے ہے، من فلاں بن فلاں الی فلاں بن فلاں۔ عربی میں من اور الی استعمال ہوتا ہے،
اور انگلش میں فرام اور ٹو، اردو میں من جانب۔ اب اس کو خط کی ابتدا میں لکھنا چاہیے یا انتہا میں لکھنا چاہیے؟ ہمارے ہاں تو خط لکھنے کا رواج بھی نہیں رہا۔ پہلے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے، ڈاک کا نظام پہلے زمانے میں تھا، اب تو خط کا نظام بھی نہیں رہا۔ اب تو خط کو ریپلیس کیا ای میل نے، اور ای میل کا سسٹم تو ابھی بھی چل رہا ہے، اور اب اس کو پھر واٹس ایپ نے اور دیگر سوشل میڈیا ایپس نے، چیٹنگ نے اور ایس ایم ایس نے اس کو بڑے آرام سے ریپلیس کر دیا۔ چونکہ ایس ایم ایس ہے یا چیٹ ہے تو اس کے اندر ظاہری بات ہے کسی کی طرف سے آتا ہے تو نمبر تو پہلے ہی سیو ہوتا ہے۔ اگر تو اس کا نمبر فلاں جس کو آپ نے میسج بھیجا ہے اس کے پاس آپ کا نمبر، تو پھر تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں سے بات کر رہا ہوں فلاں سے، اس کے پاس آپ کا نمبر محفوظ اور لکھا ہوا آ رہا ہے، تو مقصود حاصل ہو گیا۔ ای میل کے اندر بھی آپ جو بھیج رہے ہوتے ہیں تو فرام اور ٹو اوپر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے ای میل ہے اور کس کو بھیج رہے ہیں۔ البتہ کہ کوئی خط لکھ رہا ہے تو خط کے اندر شروع میں لکھ دینا چاہیے۔ وہی کہا کہ اب تو خطوط کا رواج، اب تو بس صرف آفیشیل لیٹرز ہی ہوتے ہیں۔ کسی کو آفیشیل لیٹر بھیجنا ہے، کسی کو خاص کوئی سرکاری طور پہ خط بھیجنا ہے تو بس صرف وہی خط ہوتے ہیں، ورنہ تو پہلے تھے کہ جی بھائی کو خط بھیج رہے ہیں، بہن کو خط بھیج رہے ہیں، کہ جب اس طرح سے ذرائع ابلاغ اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ خط کے اندر یا ای میل کے اندر یا اسی طرح سے کسی اور میسج کے اندر کیا ابتدا میں بسم اللہ کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل کرنی چاہیے۔ جیسے یہاں پہ ملکہ بلقیس جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مفسرین نے نقطہ اٹھایا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب میں من سلیمان کا لفظ پہلے تھا یا بسم اللہ پہلے تھی؟ تو ایک احتمال تو یہ بن رہا ہے کہ من سلیمان پہلے تھا اور وہ تھا بعد میں بسم اللہ تھی، اور دوسرا احتمال یہ بن رہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ چونکہ بیان جو ہے یہ خط کا مضمون کا بیان جو ہے وہ ملکہ بلقیس کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ تو ملکہ بلقیس کے ہیں کہ انہوں نے خط کا مضمون بیان کیا، تو انہوں نے اس کو جنرل بیان کر دیا، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ایک تو روایت سے بھی ایک ہے، دوسرا کہ انہو بسم اللہ، اور بسم اللہ چونکہ متعلق اشرع سے ہوتا ہے، گرامر کی بات ہے، شروع کرنے سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ ہی سے شروع کیا گیا تھا۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع میں لکھنا یہ سنت ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ جس نے کسی بھی برکت والے کام کی ابتدا بغیر بسم اللہ کی تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر کے شروع میں لکھنا چاہیے جبکہ کسی کو کوئی خاص پیغام بھیجا جا رہا ہے، کوئی خاص بات کی جا رہی۔ جو روزمرہ کی ہمارے ہاں چیٹنگ ہوتی ہے، جو روزمرہ کے ایک میسج ہوتے ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس طرح لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک روزمرہ کی گفتگو ہے، ایک عام گفتگو ہے، تو اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طرح سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کوئی خاص میسج، کوئی خاص پیغام ہے، کوئی خاص مضمون ہے، تو اس کی پھر ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لیا جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زبانی کہہ لیا جائے، دونوں طرح سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی خطوط کے حوالے سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی کاغذ ایسا ہو کہ جس میں اللہ کے نام کی بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پہ اس اللہ کے نام کوئی آیت کو نہیں لکھنا چاہیے، جبکہ پڑھنے والے کے بارے میں غالب گمان ہے کہ وہ اس کاغذ کو ایسے ہی پھینک دے گا، تو وہاں پہ پھر اس کاغذ پہ اللہ کا نام یا آیت نہ لکھی جائے، جبکہ اس کو گمان ہے کہ اس نے پرواہ نہیں کرنی اور ادب نہیں رکھنا، تو وہاں پہ نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض لفافوں کے اوپر بیت اللہ کی تصویر پرنٹ ہوئی ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لفافہ کسی نے سنبھال کے نہیں رکھنا، اور لوگ جو ہے جب اس کا ادب نہیں کریں گے تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی آیت اٹھا کے بسم اللہ
مثلا اسٹور کا نام بسم اللہ ہے، اب اس نے بسم اللہ لکھ دیا ہوا ہے تو لوگ تو اس کے لفافے کو پھینکیں گے، چیز کو لے کے سنبھالیں گے تو نہیں، یہ تو بڑی بے ادبی ہوگی نام کی۔ تو کوئی ایبریویشن استعمال کر لے، کوئی مخفف استعمال کر لے، بی اسٹور کر لے، لفافے کو پرنٹ کرنے کے لیے بی اسٹور کر دے تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ حیثیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں آتی، اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آئی ہے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کے اندر یہ آئی ہے، یہ تو ظاہری بات ہے قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آئی ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ تو آیت کا حصہ ہیں۔ جہاں تعلق ہے صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو اس کے بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہی ہے، مگر ایک ہی آیت ہے، یعنی ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے جو کہ صورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے چونکہ احناف کے ہاں یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اسی لیے جو تراویح پڑھی جاتی ہے تو کسی ایک رکعت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً پڑھ لی جاتا ہے صورت کے شروع میں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی رہ جائے تو ختم قرآن نہیں ہوا، تو اسی لیے کسی ایک رکعت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً پڑھ لیا جاتا ہے تاکہ قرآن کریم مکمل ختم ہو، یعنی مکمل کوئی ایک آیت بھی نہ رہ جائے پڑھنے سے اور سننے سے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس حد تک فوائد ہیں اور اس قدر اس کے اوپر مستقل ایک پورا بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اس میں اگر دیکھیں تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مکتوب بہت مختصر الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر یہ بات ذکر کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی تم مجھ سرکشی نہ کرو اور نمبرداری کے ساتھ آجائے، کوئی لمبا چوڑا مضمون ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو کلام ہوتا ہے وہ مختصر و جامع ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ چیز آپ علیہ السلامات کو عطا کی گئی تھی کہ آپ علیہ السلامات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، چنانچہ آقا علیہ السلامات نے بے شمار ایسے کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ جس میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا، انما الاعمال بالنیات 3 لفظ ہیں مگر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ اور بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو الفاظ کے ذخیرے کے لحاظ سے بہت کم ہیں مگر ان میں اتنے مسائل بند ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا۔ یہ جامع کلمات آپ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام، یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے مختصر جملہ لکھا اور مختصر جملے کے اندر جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالی علیہ، تم مجھ پہ سرکشی نہ کرو، نبی کے اوپر سرکشی کرنا، نبی کی بات کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعوت کے اندر 2 پہلو ہیں، نمبر 1 کفر سے روکا گیا، اور نمبر 2 اسلام کی دعوت دی گئی۔ اور کفر سے پہلے روکا گیا اور پھر اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ملکہ تھی، اس کے پاس بھی طاقت تھی، اس کے پاس بھی اختیار تھا۔ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تم فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی اسلام کے لیے اپنے سر کو جھکا دو اور اپنی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو اسلام کی اطاعت کے لیے پیش کر دو۔ یہاں اسلام سے صرف اور صرف ظاہری اسلام مراد نہیں ہے، بلکہ پورا دین کو اختیار کر کے مسلمان ہو جانا، یعنی یہاں پہ اسلام اور ایمان دونوں ہی مقصود ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔